السلام علیکم۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا خلاصہ کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے ٹوک جاؤ، کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ وہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا۔ اس خیال سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ کھا لیا، یعنی اس درخت سے اس کا پھل کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کچھ دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے۔ وہ اسے چھپانے کے لیے پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ ہماری بھی تمام گناہوں غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔